الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو آج تفسیر کرنا تھی لیکن طبیعت تھوڑی صحیح نہیں ہے، آج تھکن بھی بہت ہے، تو تفسیر کے بجائے میں نے سوچا کسی ٹاپک پر کوئی بات کر لی جائے۔ تو ایک ٹاپک جو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یا المیہ ہے، اس پر میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کچھ 10-15-20 منٹ کی گفتگو کی جائے، اور اس کا عنوان اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس کو عنوان دوں گا باپردہ لوگوں کی بے پردگیاں۔ باپردہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بے پردگیاں، ٹھیک ہے۔ آج کل ہمارا جو دور ہے وہ فتنوں سے بھرپور دور ہے، ہر نیا دن نئے فتنوں کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ ان تمام فتنوں میں خوفناک فتنے وہ ہیں جو اہل مغرب کی تقلید کرنے والوں نے اسلام میں یا مسلم ممالک یا مسلم معاشرے میں داخل کیے۔ میں بات کروں گا اس وقت کی کہ جب بر صغیر میں، جب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ایک ہی تھا، جب انگریز آیا یہاں پہ بر صغیر میں، انگریزوں نے بڑی کوشش کری کہ اپنا دین، اپنا طور طریقہ، اپنے رہن سہن کی ساری چیزیں، رنگ و ڈھنگ بر صغیر کے اندر رچایا بسایا جائے۔ اس کو کافی کامیابی ملی انگریز کو یہاں پہ، لیکن جو مسلمان گھرانے تھے نا بر صغیر کے، اس میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکی ان کو۔ تو لارڈ میکالے جو تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلم اکثریت والے جو علاقے ہیں اس میں کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب تک قرآن کے ساتھ ان کی محبت باقی رہے گی، اس میں کامیابی آپ کو نہیں ہو سکتی۔ یہ لارڈ میکالے کا جواب ہے جو اس نے بر صغیر میں دیا تھا جب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ایک ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اہل اسلام آپ کے خلاف بغاوت کرتے رہیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ کوئی ہمیں ایسا طریقہ کار بتائیے کہ ہم جس پر عمل کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ تو اس نے کچھ چیزیں ان کے آگے رکھی موٹی موٹی سی۔ مثلا اس نے یہ کہا کہ علماء کرام اور عوام میں دوری پیدا کر دی جائے، ایک عام لوگ اور جو ایک عالم ہوتے ہیں ان میں دوری پیدا کر دو۔ اچھا، قرآن کو جو میٹھی آواز سے اور قرآن دلوں پہ جو اثر کرتا ہے، اس سے جو لوگ پڑھتے ہیں، اس نے کہا موسیقی کے آلات ایسے ایسے ایجاد کرو، ایسے ایسے لے کر آؤ یہاں پر بر صغیر میں کہ لوگ موسیقی کی طرف لگ جائیں، اور قرآن کی جو اپنی ایک شان ہے، ایک تلاوت ہے، ایک مزہ ہے، ایک اس کا سر ہے، ایک اس کا میل جول ہے، اس سے دور ہو جائے۔ موسیقی کو عام کر دو۔ اور پھر جو شاعر اسلام ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام پہ سختی سے کاربند ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور وہ لوگ جس میں سلف صالحین آتے ہیں، یعنی محدثین آتے ہیں، صحابہ کرام آتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام جو گزر چکے ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، اور بہت سارے لوگ، تو چند نام گنوائے، امام ابن کثیر ہو گیا، ٹھیک ہے، ابن تیمیہ، ابن القیم الجوزی، امام نافع، بہت سارے نام ہیں، بہت سارے، میں نے تو معمولی سے گنوائے۔ ان کی محبت ان کے دلوں سے ختم کر دو۔ انہوں نے کہا، اور اس نے کہا لباس بدل دو۔
اور خوبصورت آنے کے لیے ایسی چیزوں کو رواج دو کہ لوگ اس میں الجھ جائیں. اور آخری چیز اس نے کہا کہ ان کا نصاب، تعلیم کا جو نصاب ہوتا ہے نا، وہ بدل دو. اس میں تمہیں ٹائم تو ضرور لگے گا، 1 سال 2 سال 10 سال 5 سال، لیکن جو وہ نسل آئے گی نا 5-10 سال اسکول سے پڑھنے کے بعد جو نکلے گی، وہ ہمارے طریقوں پر ہوگی. اور اس پہ سختی سے عمل درآمد شروع ہو گیا. یہاں سے مسلمانوں کا، جو بر صغیر کے مسلمان ہیں نا، اس میں دنیاوی محبت آنے لگی. اور یہ جو ایک اور چیز بھی بتاؤں تمہیں، یہ جو لنڈا کا مال آتا ہے نا سارا باہر سے، انگریزوں کے پہنے ہوئے کپڑے، جیکٹیں، جوتے سستے سب مل رہے ہوتے ہیں. 20-20 30-30 40-40 ہزار کی جیکٹیں اور پینٹیں یہاں 200-200 300-300 روپے میں مل رہی ہوتی ہیں. 15-15 20-20 ہزار والے جوتے 500-500 روپے میں مل رہے ہوتے ہیں. یہ اسی کی ایک چال ہے کہ لنڈا کو یہاں لایا گیا انگریزوں کی پہنونیوں کو. اس کے پیچھے بھی ایک بڑی کہانی ہے کہ کیا معاملات ہوئے تھے. صرف اتنا بتا رہا ہوں، یہ اسی سے ریلیٹ کرتا ہے کہ ان کا کلچر عام کرنے کے لیے یہاں پر انگریزوں کی پہنونیوں، مرے ہوئے انگریزوں کی پہنونیاں لائی گئیں کہ یہ مسلمانوں میں داخل کرو. اور مسلمانوں کے لباس کو کیا کیا گیا؟ پاجامہ پہنا کے، کرتا وائٹ پہنا کے، اس پہ کوٹی پہنا کے، اس پہ بڑا سا کلا لگا کے، اور اس کو 5 اسٹار گیٹ پہ کھڑا کر دیا ہوٹل کے کہ تم دروازے کھولو گے لوگوں کے لیے. آج تک یہ رواج ہے. بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں جاؤ تو جو مسلمانوں کا شاہی ڈریس، خاندانی ڈریس، یا ان کے جو علاقائی ڈریس ہیں، ان کو پہنا کے ہوٹل کے دروازوں پہ کھڑا کر دیا کہ تم کھولو گے دروازے، تمہارے لباس کی یہ اوقات ہے. اور کوٹ پینٹ پہنو گے، جینز پہنو گے، جاگرز پہنو گے، ٹائی لگاؤ گے، تو پھر تمہاری یہ اوقات ہے کہ تم صوفے پہ بیٹھو گے. یہاں سے برین واشنگ شروع ہوئی. ٹھیک ہے، انگریز جو تھے ان میدانوں میں اب کامیابی حاصل کرنے لگے، جس کو ہم آج کل نام نہاد آزادی کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اسی طریقے سے ہمارا جو قانونی پردہ یہ ہے، جو ہم نے اپنا قانون بنایا ہوا ہے پردے کا، وہ کیا ہے کہ رشتہ دار سے پردہ نہیں ہے، گلی محلے والوں سے پردہ نہیں ہے، ہاتھ پاؤں چہرے کا پردہ نہیں ہے. یہ عورتوں میں بھی یہ کام ہوا ہوا ہے کہ کس سے پردہ نہیں کر رہی؟ رشتہ داروں سے نہیں کر رہی، گلی محلے والوں سے نہیں کر رہی، یا جس سے عام طور پہ اسکول کالجز یا ملنا جلنا جن سے ان سے پردہ نہیں ہے. باقی اگر کوئی غیر آ رہا ہے یا کہیں اور جا رہی ہے تو وہ اپنا چہرہ ڈھانک لیا کہ کوئی شکل پہ نظر نہ پڑے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ایک آیت نازل کی. یہ ذہن میں رکھو بیٹا کہ 3 طرح کی عورتوں پہ پردہ فرض ہے، بس صرف 3 طریقے کی عورتوں پہ، باقی کسی پہ پردہ فرض نہیں ہے. بہت دھیان سے سننا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے. حالانکہ وہ جن 3 پہ ہے وہ پہلے ہیں لفظ، لیکن وہ میں بعد میں پڑھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے. آپ فرما دیجئے کہ اپنے اوپر لمبی چادریں ڈال لیا کریں یا اپنے سر کے پہ سے چادریں لٹکا لیا کریں. کس کو کہہ دیجئے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 طرح کی عورتوں کو آپ حکم دے دیجئے، بس پردہ باقی ہر ایک پہ نہیں ہے. پہلی کون سی عورتیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو آپ حکم دیں. پردہ پہلے کس عورت پہ فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر. پھر بیٹیوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دے دیجئے آپ. اور آخری قسم جو بچی اس میں وہ مومنین عورتیں ہیں، مومنہ عورتیں ہیں جن پر پردہ فرض ہے. بس ان 3 کے علاوہ کسی پہ بھی فرض نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پہ پردہ فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر، اور مومن عورتوں پہ. اب خود دیکھ لے ہر عورت اپنے آپ کو کہ وہ کس جگہ کھڑی ہوئی ہے. کیا وہ پردہ ایسے کر رہی ہے کہ مومنہ میں شمار ہوتا ہے؟ ایک تو کرتی ہی نہیں ہے، اور جو کرتی بھی ہیں پھر وہ اس میں آ جائیں گی
با پردہ لوگوں کی بے پردگیاں. ٹھیک ہے. تو اس وقت عورتیں صرف اپنے ہاتھ، یہ جب آیت نازل ہو گئی اس وقت کا بتا رہا ہوں، اس وقت عورتیں جو ہے اپنا ہاتھ اور چہرہ جو ہے وہ پردے میں نہیں رکھتی تھی، اور بعض خواتین کے پاؤں بھی نظر آتے تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو پھر سب عورتوں نے جو مومنہ تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں اور بیویاں تھیں، اپنا پورا جسم، ہاتھ، پیر، چہرہ سب کچھ پردے میں ڈھانک لیا. اب دوسری آیت کیا نازل ہوئی کہ پردہ کرنا کس سے ہے. یہ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جو ہے نا آیت اتاری. ٹھیک ہے. کیا آیت اتاری کہ مومنہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو چاروں ناچار ظاہر ہو جائے، مطلب جو نادانستگی میں ظاہر ہو جائے، اور اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوند، والد، سسر، بیٹے یا خاوند کے بیٹے یا بھائی اور بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنی عورتیں، مرد غلام جن میں شہوت نہیں ہے، یا وہ بچے جو بالکل بچے ہیں چھوٹے، جن کو پردے نا پردے کا کچھ بھی نہیں پتا، جن کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، ان کے سامنے وہ زینت ظاہر کر سکتی ہیں. اور اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر نہ ہو. اے مومنو، سبھی اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کس سے پردہ کرنا ہے؟ یہ آیت نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمی بیشی ہو سکتی ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا، اللہ کا اصول ہے یہ قرآن میں. ٹھیک ہے. اللہ کا یہ اصول ہے قرآن میں کہ فوراً اللہ سے توبہ کر لی جائے. عورت اپنے پورے جسم کا پردہ کرے گی. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ اپنے ہاتھ، پیر سب کچھ چھپائے گی، چہرہ چھپائے گی. اس کے علاوہ وہ آنکھوں کا بھی پردہ کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کے پیچھے آنکھ مت لگاؤ، نظر کے پیچھے نظر کو مت لگاؤ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ پردہ کرنے کے لیے جن کپڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ سادے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ اس پہ ڈیزائننگ، کڑھائی یا کوئی ایسی برقی یا کوئی ایسے چمکدار بھڑکیلے ٹائپ کے کپڑے نہیں ہونے چاہیے کہ لوگوں کی اس پہ نظر پڑے. اور آہستہ قدموں سے چلیں اور پاؤں کو زمین پہ زور سے نہ ماریں. ٹھیک ہے. اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورتوں کا باہر نکلنا ضروری بھی ہے، کہیں جانا ضروری بھی ہے، یا مسجد بھی جا رہی ہیں تو ایک طرف ہو کے چلیں. جو صحابیات جب نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی تو وہ بالکل دیوار سے لگ کے چلا کرتی تھی تاکہ عام لوگوں کی ان پہ آتے جاتے نظر نہ پڑے. اور ہر فتنے کی جو ابتدا ہے وہ نظر سے ہوتی ہے. نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور نظر کا صرف عورتوں کو ہی نہیں ہے، یہ مردوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. صرف یہی نہیں ہے کہ عورتوں پہ وہ ہے، مردوں کے لیے بھی یہ کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور عورتوں پہ کیا ہے کہ وہ بچ کے چلیں، اپنے آپ کو اتنا پردے میں رکھیں کہ مرد کی نگاہیں اٹھے ہی نہیں اس کی طرف، اور اگر اڑ بھی جائیں تو اس نگاہ کا کوئی فائدہ نہیں ہو کہ وہ پوری پردے میں ہونے چاہیے. مگر آج کل جس طرح کے عبائے، جس طرح کی چادریں، جس طرح کی جینس، اب تو خیر عبائے چادریں کیا، اب تو جینس سے ہاف سلیوز اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے. پھر ایک اور مسئلہ ہے ہمارے یہاں. پہلے میں ایک حدیث سناتا ہوں، پھر دوسری طرف آتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 2 گروہ جہنمی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں، میں نے ان کو نہیں دیکھا. ایک وہ مرد جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو اس کے ساتھ ماریں گے. اور وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یا ایسا لباس پہنیں گی کہ اس لباس کے پہننے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا، اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی. اور ان کے سر اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے. یہ کل میں نے بتائی تھی، بلکہ کل نہیں، 4-5-6 دن پہلے صرف یہی حدیث کا ایک ٹکڑا بتایا تھا. ٹھیک ہے. جس طرح کا آج کل عام رواج ہے.
اور پھر آگے کیا ہے، ایک اور حدیث ہے کہ یہ عورتیں جو خوشبو لگاتی ہیں کہ جن کی غیر مرد کو چلی جائے تو وہ جنت کی خوشبو ہی نہیں پائیں گی، جنت میں داخل ہی نہیں ہو پائیں گی. حالانکہ جنت کی خوشبو جو آتی ہے وہ کئی سو میل کی دور کی مسافت سے آ جاتی ہے، کہ کئی سو میل آدمی اس سے دور ہوگا، جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. اور جو خوشبو لگا کر باہر جاتی ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ وہ زانیہ سے تشبیہ دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، کہ جو غیر مرد اگر اس پہ کوئی پرفیوم یا کوئی ایسا سینٹ وغیرہ ہو، عطر یا کوئی بھی چیز کے جو نامحرم کی طرف جائے خوشبو. اب آ جاؤ تصویر کے دوسرے رخ کی طرف. کیا کہ ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب سسٹم ہے کہ ہماری مائیں، بہن، بیٹیاں چھوٹے علاقوں میں نہ رہیں، نہ باہر نکلیں. پتہ نہیں کیسے لوگ رہتے ہیں، لیکن بڑے علاقوں کے کالج اور یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن میں پڑھنا فیشن ہے. ایک میں بات کر رہا ہوں، ہماری مائیں، بہن، بیٹیاں بولٹن مارکیٹ نہ جائیں، صدر نہ جائیں، پیر بازار، اتوار بازار میں نہ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن لکی ون، ہائپر اسٹار، ڈولمن یہاں چلی جائیں تو فیشن ہے. ایک ٹھیلے والے سے کلفی خرید کے نہ کھائیں ہماری مائیں، بہن، بیٹیاں، لیکن آئس کریم پارلر میں بیٹھ کر بے پردہ آئس کریم کھائیں، وہ فیشن ہے، وہ اسٹیٹس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہیں جو با پردہ لوگوں کی بے پردگیاں ہیں. پردے کا کانسیپٹ چینج ہوتا جا رہا ہے. جینز کی پینٹ پہن کے، ٹی شرٹ پہن کے، ہاف سلیوز پہن کے، پجامے ٹائٹ پہن کے، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے ہوٹلوں میں چلے جائیں کھانا کھانے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں، سب کے سامنے بے پردہ. لیکن پٹھان کے ہوٹل پہ یا پٹھان کے اس پہ چائے نہ پیئیں بیٹھ کے، کہ پتہ نہیں کیسا ماحول ہے یہاں کا، ہم نہیں بیٹھتے یہاں پہ. ایک ہی بات ہے، آپ KFC میں بیٹھ کے کھاؤ بے پردہ، یا ایک عورت جو ہے نا وہ ایک پٹھان کے ہوٹل پہ بیٹھ کے تخت پہ چائے پیے، ایک ہی بات ہے. برین واش ایسا کیا گیا ہے، اسی لیے میں نے اس بات سے پردہ ہٹایا کہ یہ وہ بے پردگیاں ہیں جو با پردہ لوگوں میں. ہمارا کانسیپٹ چینج کر دیا گیا ہے، بالکل ہمارے معاشرے کو کسی اور طرف ڈال دیا گیا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے. ایک تھی حضرت جویریہ تھیں یا کون تھیں، یہ مجھے نام نہیں پتا، ذہن میں نہیں آ رہا. یہ لونڈی تھیں جو مال غنیمت کے طور پہ آئی تھی، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے گئے تھے گھر. تو صحابہ کرام باہر بیٹھے ہوئے تھے. اب صبح کے وقت نا صحابہ کرام آپس میں بات کرنے لگے ایک دوسرے سے. صحیح حدیث ہے، بالکل ریفرنس دوں گا میں اس کا، ابھی اس کا بالکل ریفرنس یاد نہیں آ رہا. تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ یہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، یا اپنی لونڈی بنا کر رکھا ہوگا. تو ایک صحابی نے کہا بہت آسان طریقہ ہے، جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر آئیں گی، اگر یہ پردے میں ہوں تو سمجھ لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے اور اپنی زوجیت میں لیا ہے، اور اگر بے پردہ ہوں تو سمجھ جانا لونڈی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو وہ پورا پردے میں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا. صحابہ کرام دیکھو انہوں نے پردے سے اندازہ لگایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پہ پردہ فرض ہے، بیٹیوں پہ پردہ فرض ہے، اور مومن عورتوں پہ فرض ہے. بس یہ ذہن میں رکھ کے ہر عورت یہ سوچ لے کہ 3 طرح کی عورتوں میں فرض ہے. پہلی طرح کی 2 سے وہ نکل چکی ہیں تمام عورتیں دنیا کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ بیویاں ہیں نہ بیٹیاں ہیں،
ایک واحد بچتی ہے مومنہ. اگر وہ پردہ کر رہی ہے اور شرعی کر رہی ہے تو سوچ لے وہ کہاں کھڑی ہے, اور اگر نہیں کر رہی تو پھر تو سوچ ہی لے کہ وہ کھڑی بھی کہاں ہے, کہ وہ ان مومنوں میں ہی نہیں ہے. پھر تو مومن عورتوں پہ فرض ہے پردہ. جو نہیں کرتا اس کا مطلب یا تو وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ مومنوں پہ فرض ہے, یا اپنے آپ کو اس لسٹ میں شامل نہیں وہ خود ہی نہیں شامل کرنا چاہتی کہ جن پہ پردہ فرض ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ابھی چل رہی ہیں, لیکن فی الحال میں اسی پہ اکتفا کروں گا. ٹھیک ہے, کہ یہ وہ ایسی چیز تھی کہ جو بے پردہ لوگوں کی بے پردگیاں تو بہت ہیں. کچھ پردہ ذرا مجھے اٹھانا تھا با پردہ لوگوں پہ سے, کہ اسٹیج پہ دلہن کو بٹھایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ فوٹو سیشن ہو رہا ہے. چاروں طرف رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی پردے کے. کوئی پارٹیشن نہیں ہے جینٹس اور لیڈیز کا الگ الگ. باپردہ لوگ ہیں. ان کو پسند نہیں ہے کہ ان کی بیٹی موبائل پر کسی کو ایس ایم ایس کرے یا کال پہ کسی سے بات کرے, لیکن وہ تیار ہو کے فل بیٹھی ہوئی ہے. کیمرہ مین جو اس کی تصویریں کھینچ رہا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے, سارے جو ہے نا رشتہ دار چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں, جن میں پڑوسی بھی ہیں, دوسری طرف والے بھی ہیں, جس میں ہال کے ویٹر بھی ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں. کھانا لانے والے جو باورچی ہیں, کیٹررز ہیں, ان کے جو بندے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور وہ لڑکی بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ ہے باپردہ لوگوں کی بے پردگیاں. سیدھی سیدھی بات ہے. ایک چیز ذہن میں رکھنا, اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے. اگر ایک شخص چوری کرتا ہے, چاہے وہ مسجد کا امام چوری کرے, اس کی بھی وہی سزا ہے. یا وہ ایک راہ چلتا ہیروئنچی چرسی موالی چوری کرے, اس کی بھی وہی سزا ہے. ایک عالم کی بیٹی اگر پردہ نہیں کرتی تو وہ بھی اسی کٹہرے میں کھڑی ہوئی ہے جہاں پہ ایک ماڈل کھڑی ہوئی ہے. جہاں پہ ٹی وی پہ کام کرنے والی ایک ماڈل کھڑی ہوئی ہے, وہ عالم کی بیٹی بھی اگر پردہ نہیں کرتی ہے, لوگوں کے سامنے ایسی آتی ہے, تو وہ بھی اسی کٹہرے میں کھڑی ہوگی. عالم یہ کہہ نہیں سکتا کہ یار میں تو عالم ہوں, تھوڑا تو لحاظ کر لو اس کا. کیوں کر لو لحاظ؟ اللہ نے فرما دیا ہے کہ پردہ مومن عورتوں پر ہے, کرنا ہے. نہیں تو آپ سمجھو اپنے آپ کو کہ آپ اس سے دور ہو. لوگوں کو برا نہیں لگنا چاہیے. یہ بہت سے لوگوں کو باتیں بری لگیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ سب کے سامنے تو نمازیں پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن مجبور ہیں بے پردگیوں کے لیے, ورنہ معاشرہ ان پہ انگلیاں اٹھائے گا. بھاڑ میں گیا ایسا معاشرہ جو اللہ کے دین میں رکاوٹ پیدا کرے. جوتے کی نوک پہ رکھنا چاہیے ایسے معاشرے کو. اللہ کا حکم اس پوری کائنات سے بھی قیمتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم اس پوری دنیا سے قیمتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. کبھی سیرت اٹھا کر پڑھو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی, کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لوگوں کو کوڑے مارے کہ تم اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتے ہو, تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا. یا تو ایکسپٹ کرو اس بات کو کہ ہم گنہگار ہیں, ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں, ایکسپٹ کرو. لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نہیں ظاہر کرو کہ ہم دین پر چلنے والے ہیں, ہاں یہ ایکسپٹ کرو, لیکن اپنے آپ کو ایک دیندار پیش کرنا اور پھر اس طرح کی بات کرنا, تو آپ بھی اسی کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہو جس میں ایک ٹی وی اور فلموں میں ڈراموں میں کام کرنے والی خواتین یا مرد کھڑے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو پھر ان علماء کرام میں, ان مومنوں میں, بڑا فرق ہے, ان مومنوں میں پہ شامل نہیں کرو. یہ کہہ دو کہ بھائی ہم مومن نہیں ہیں, ہم تو گنہگار لوگ ہیں, اور بات اس سے کہنے سے چھوٹ نہیں جاؤ گے. اگر کوئی یہ کہہ دے نا ہاں بس ہم تو ٹھیک ہے, صحیح ہے بھائی, ہم گنہگار ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے, تو اس کا مطلب ہے آپ کمزور ہو, آپ کمزور مومن ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس پر کہ اللہ کے نزدیک طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک. لیکن جو آپ نے اپنا معیار بنایا ہوا ہے نا,
یہ معیار نہیں ہے دین اسلام کا. آدھی آپ کی زندگی میں پردہ ہے اور آدھی زندگی بے پردہ ہے. اس کو کہتے ہیں باپردہ لوگوں کی بے پردگیاں. اور مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یہ پردہ صرف غریبوں سے ہے، ٹھیلے والوں سے ہے، بس ڈرائیوروں سے ہے، یا چھوٹے موٹے علاقوں میں مزدور، رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، پنکچر والے، مکینک، کسائی، ان لوگوں سے ہوتا ہے شاید. یہ پردہ ڈولمن مال والوں سے کیوں نہیں ہے؟ یہ پردہ لکی ون میں کھڑے ہو کر وہاں پہ 25-25 ہزار کا، یا جے ڈاٹ والوں کے جہاں پہ 25-25-30 ہزار کے سوٹ مل رہے ہیں ان کے اسٹاف سے کیوں نہیں ہے؟ یہ پردہ گائے کی گوشت کی دکان والے کے ساتھ کیوں ہے؟ سوچو نا. ماریا بی والوں کے اسٹاف سے کیوں نہیں ہے پردہ؟ اور پیر بازار والے سے پردہ ہے. سوچو ہم کس دنیا میں جا رہے ہیں، کس راہ پہ چل رہے ہیں. ہم نے کانسیپٹ ہی چینج کر دیا. یہ بہت ضروری ہے جاننا با پردہ لوگوں کی بے پردگیاں. پردے اٹھانے کو تو بہت کچھ ہے، فی الحال اس پہ ہی ختم کرتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہماری کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہماری رشتہ داروں کی، سننے والوں کی، پڑوسیوں کی، سب کی ان کمزوریوں کو اور ان خطاؤں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، آمنت خلو فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورا کے پورا داخل ہو جاؤ. دیکھو ایک ہوتا ہے خطا قابل معافی ہے. مثلا خطا کیا ہے؟ خطا یہ ہوتی ہے کہ جو بھول چوک ہو جائے. دیکھو ابھی ہم نے جیسے پڑھا نا اس میں کہ جن لوگوں سے پردہ ہے، سورہ نور کی آیت میں اللہ تعالیٰ وہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو مگر چاروں ناچار، نادانستگی میں ظاہر اگر ہو جائیں، وہ خطا ہے. اللہ بھول چوک معاف کر دیتا ہے. ایک ہے جان بوجھ کے کرنا اور پھر یہ سوچنا کہ کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا. اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، لیکن آپ جان بوجھ کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. اور یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر حدیث ہے کہ اے عائشہ، اللہ نے جس سے پوچھ لیا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا، اس کی جہنم ہے، پھر تو وہ جہنم میں جائے گا. اللہ نے پوچھ لیا اگر. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی معنوں میں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی بھول چوک ہم سے ہو چکی ہے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ولم اکن بدعائک رب شقیا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.